السلام علیکم۔ رزق کے لیے اور کاروبار میں برکت کے لیے کچھ اہم وظیفے ہیں، تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص نماز فجر کے بعد صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے اور بیماری مفلسی اس گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ دائیں کونے سے شروع کرے اور منہ قبلے کی طرف رکھے۔ وہ اسم مبارک ہے الرزاق، اس کی معنی ہے روزی دینے والا۔ دولت میں برکت کا وظیفہ، جو شخص 70 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ وہ اسم مبارک ہے الغنی، اس کے معنی ہے بڑا بے ناز و بے پرواہ۔ خیر و برکت کے لیے وظیفہ، جو شخص یہ اسم مبارک پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس چیز پر اس پانی کو چڑھ کے یا ملے گا، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گی۔ وہ اسم مبارک ہے الحلیم، اس کی معنی ہے بڑا بردبار۔ دولت کے لیے وظیفہ، جو شخص روزانہ صبح نماز کے بعد اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے۔ وہ اسم مبارک ہے الملک، اس کے معنی ہے حقیقی بادشاہ۔ رزق میں برکت کے لیے وظیفہ، جو شخص 133 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ وہ اسم مبارک ہے اللطیف، اس کی معنی ہے بڑا مہربان۔ عہدے پر بحالی کے لیے وظیفہ، جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو، وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے، وہ انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی و برتری نصیب ہوگی۔ وہ اسم مبارک ہے الکبیر، اس کے معنی ہے بہت بڑا۔ مفلسی دور کرنے کے لیے وظیفہ، جو شخص روٹی کھاتے وقت یہ اسم مبارک کو پڑھے گا، بھوک، پیاس، زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ وہ اسم مبارک ہے القابض، اس کے معنی ہے روزی تنگ کرنے والا۔ نوکری کے لیے وظیفہ، جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور وہ شخص کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ وہ اسم مبارک ہے الباسط، اس کے معنی ہے روزی فراخ کرنے والا۔ معاشی تنگی کے لیے وظیفہ، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ، درد، رنج اور غم میں مبتلا ہو، وہ اس اسم مبارک کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ وہ اسم مبارک ہے الشکور، اس کے معنی ہے قدردان۔ کام آسان کرنے کے لیے وظیفہ، جو شخص سو کر اٹھنے کے بعد بکثرت اس اسم مبارک کا ورد کیا کرے یا کم از کم 20 مرتبہ پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے۔ وہ اسم مبارک ہے المقتدر، اس کی معنی ہے پوری مقدرت رکھنے والا۔ دعائے قبول کے لیے وظیفہ، جو شخص کثرت سے یہ اسم مبارک پڑھا کرے گا، انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گے۔ وہ اسم مبارک ہے المجیب، اس کے معنی ہے دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔
مشکل وقت آنے پر یہ وظیفہ پڑھے۔ جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد رکھے انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات رفع دفع ہو جائیں گی۔ وہ اسم مبارک ہے المتعالی، اس کے معنی ہے سب سے بلند و برتر۔ عزت حاصل کرنے کا وظیفہ: جو شخص پیر اور جمعے کے دن بعد نماز مغرب 40 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے۔ وہ اسم مبارک ہے المعز، اس کے معنی ہے عزت دینے والا۔ شادی کے لیے وظیفہ: اگر آپ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے اس وظیفے کا ورد کریں۔ اس کی تعداد مقرر نہیں ہے، کوشش کریں جب بھی وقت ملے اس وظیفے کا ورد جاری رکھیں۔ یہ وظیفہ لڑکا لڑکی دونوں اپنے لیے اور ماں باپ اپنے اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اسم ہے یا لطیف یا حلیم، اس کے معنی ہے بڑا مہربان، بڑا بردبار۔ دشمن پر فتح یابی کے لیے وظیفہ: جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا فرما دیں گے۔ اگر وہ حق پر ہوگا، اگر کسی شخص کو کوئی دشواری پیش آ جائے تو 41 بار یا قادر پڑھے، انشاءاللہ وہ دشواری دور ہو جائے گی۔ وہ اسم ہے القادر، یعنی قدرت والا۔ اولاد کے لیے وظیفہ: جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد احد پڑھا کرے، اس کے دل سے انشاءاللہ مخلوق کے محبت اور خوف جاتا رہے گا۔ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد کرے، انشاءاللہ اس کو اولاد صالح نصیب ہوگی۔ وہ اسم ہے الواحد الاحد، اس کے معنی ہے ایک اکیلا۔ نوکری پر لگنے کا عمل: اگر کسی شخص نے علم اور عمل کی تربیت حاصل کر لی ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے مطابق اسے نوکری مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اسم پاک یا نافع کو 777 مرتبہ 21 دن تک پڑھے اور نوکری حاصل کرنے کی اپنی کوشش جاری رکھے۔ انشاءاللہ 21 دن بعد اللہ تعالیٰ اپنے اسم پاک یا نافع کے صدقے اسے روزگار کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ یوں اسے حاصل کیے ہوئے علم نافع ہونا ثابت ہو جائے گا۔ علم حاصل کرنے کے بعد یہی مشکل ہوتی ہے کہ نوکری نہیں ملتی۔ ایسے لوگوں کو نوکری کے لیے یہ عمل کرنا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ وظیفے آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور آپ